حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير۔ معزز سامعین، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کو زیب تن کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بدن کو لباس کے ذریعے سے ڈھانکے رکھیں۔ لہذا یہ شریعت کا ایک اہم حکم ہے جو ہماری عزت و آبرو و حیا کا مظہر ہے۔ لہذا اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کئی ناحیوں سے رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا کہ تمہارا ستر ڈھکا رہے اور تمہارے بدنوں کے لیے یہ لباس باعث زینت ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ اس آیت میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ لباس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ لباس تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے سطر کو ڈھانپے رکھ سکو۔ اور اسی طرح دوسری یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو لباس ہے باعث زینت بھی ہے، تمہاری خوبصورتی میں یہ لباس اضافہ کر دیتا ہے، تمہیں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اہم تعلیم یہ دی گئی کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسا لباس پہنو جو تقوی کا مظہر ہو، جس سے تمہارے اندر تقوی نظر آئے۔ لباس پرہیزگاری کا ہو، تقوی کا ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، ایسے لباس کا اہتمام کیا جائے۔ معزز سامعین، لباس کے تعلق سے چند آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لباس کے معاملے میں تم ریشم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ریشم نہ پہنو۔ جو اسے دنیا میں پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہر لباس پہنا نہیں جائے گا، بلکہ کچھ ایسے قسم کے کپڑے ہیں جسے شریعت نے پہننے سے منع کیا ہے۔ ان میں سے ریشم کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ ریشم جو ہے یہ مردوں پر حرام ہے۔ جو دنیا میں اسے پہن لیتا ہے تو پھر آخرت میں وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ نے ریشم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور سونا گولڈ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ پہلا ادب ہے کہ ریشم کا لباس استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شلوار، قمیص، کوٹ، چادر، جینس پینٹ، اسی طرح لنگی جو بھی ہم ایزار کے طور پر پہنتے ہیں، اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تک وہ چلا جائے۔ یہ ایک اہم تعلیم ہے لباس کے سلسلے میں جس کے سلسلے میں آج ہمارے پاس کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تہبند جو ایزار ہے جو ہم نیچے پہنتے ہیں کمر سے، یہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو پھر یہ جہنم میں لے چلے جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ وعید ہے، اور وعید جس چیز پر آ جاتی ہے تو اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے۔ تو لہذا ٹخنوں سے نیچے اگر ہمارا پینٹ، جس پینٹ، لنگی جو بھی جا رہی ہے وہ ہمارے ٹخنوں کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے۔
تو لہذا اس سلسلے میں آج ہمارے پاس بہت بے توجہی برتی جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ کوئی شوق کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی زمانے کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی فخریہ طور پر رکھ رہا ہے، کوئی اچھا نظر آنا بول کر رکھ رہا ہے، کوئی فیشن سمجھ کے رکھ رہا ہے، کوئی کسی کی نقل مار کے رکھ رہا ہے. بہر صورت کسی نہ کسی صورت میں یہ چیز آج ہمارے پاس باقی رہ گئی. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے لیے یہ اعلان آج ضروری ہو گیا کہ بھائی ٹخنوں سے اوپر اپنا پینٹ کر لو. تو جو بھی مصلی نماز پڑھنے آتے انہوں پھر سے اس کو فولڈ کر کے اوپر کرتے. جیسا نماز ختم ہو گئی ایسی کون سی بے چینی ہے ٹخنوں میں سمجھ میں نہیں آتا، پھر جھاڑ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے. حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، مباح نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا اس سلسلے میں آج ہمارے پاس بہت بے توجہی برتی گئی ہے. لہذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح لباس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلر رنگ کے سلسلے میں سفید لباس کو ترجیح دی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سفید لباس پہنو، یہ بہت پاک ہے اور صاف بھی ہوتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً سفید لباس پہنا کرتے تھے. اور ہم بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سفید لباس میں خوبصورتی الگ ہوتی ہے. جتنے کلر کے لباس پہن لیجئے لیکن سفید رنگ کے سامنے ہر کلر پیکھا نظر آئے گا اور اس میں ایک وقار بھی نظر آتا ہے. اور جیسا کہ کہا گیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقویٰ کو اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. تو یوں سمجھیے کہ سفید یہ جو لباس ہے اس میں ہمارے لیے تقوی کا بھی یہ مظہر ہے جس کا استعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح محترم سامعین اور ایک اہم ادب پہننے کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان هذین حرام علی ذکور امتی، یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کا جو بھی سامان ہے جو ہم زیبتن کریں گے، یہ شریعت میں ہمارے لیے اس امت کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طرح محترم سامعین چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہننے کے سلسلے میں چاندی کی اگر کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ انگوٹھی میں اپنا نام لکھوا لیں اور اسے اپنے لیے ایک اسٹیمپ، ایک مہر بنا لے. تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز فعل ہے، سنت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا، اس پر لکھوایا، اور آپ کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اسے آپ نے پہنا، اور اللہ کے رسول اسی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے. تو لہذا انگوٹھی چاندی کی پہننا اور اسی طرح اس میں اپنا نام لکھوا لینا اور اس کا استعمال کرنا یہ شریعت میں جائز ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. اسی طرح محترم سامعین اہم چیز لباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے مسلمان عورت کا لباس نہ پہنے، اور اسی طرح عورت جو ہے مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار دیتے ہوئے کہا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، مترجلات من النساء، کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ لعنت زدہ چیز ہے. اور آج ہمارے سمجھیے کہ جتنے فتنے آج ہمارے پاس پنپ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فتنہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے وہ ہے لباس کا فتنہ. آج ہمارے پاس کوئی اس معاملے میں توجہ نہیں ہے کہ میں کیسا لباس پہن رہا ہوں. کئی مسلمان بچے ہیں، جوان ہیں جو عورتوں کے جیسا لباس پہنتے، پوری نسوانیت نظر آتی، بالکل گہرے کلر، بالکل پورے ڈیزائن کے ساتھ، اس میں کندن لگا ہوا ہے، چمکی لگی ہوئی ہے، لیس لگی ہوئی ہے، عجیب غریب. پھر نام کیا؟ نہیں اسٹائل ہے، وہ نہیں، وہ مردوں کا ہی ہے، حالانکہ لگ رہا ہے وہ عورتوں کا لباس ہے. اور عورتوں کو بھی دیکھیے کہ مردانہ لباس زیبتن کر رہی ہے، چھوٹے کپڑے ہوتے جا رہے ہیں، ٹخنوں سے اوپر عورتوں کا آج فیشن ہو گیا، اور ٹی شرٹس کا استعمال ہونے لگا. اور برقعوں پر تو اللہ کی پناہ ہے، برقع تو حجاب ہے، پردہ ہے، لیکن اس پردے کی آڑ میں بے حیائی آج ہو رہی ہے. کیسے کیسے برقعے نکل چکے ہیں، کس طریقے سے رنگی برنگی برقعے پہنے جا رہے ہیں، کلر کے برقعے پہنے جا رہے ہیں، عجیب ڈیزائن اس میں لگوائے جا رہے ہیں، بہترین بٹن اس میں لگوائے جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چھپانے کے لیے پہنا جا رہا ہے یا پھر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پہنا جا رہا ہے. یہ بڑا خطرناک المیہ ہے، اور اس سلسلے میں عورت نہیں بلکہ مرد ذمہ دار ہے. یہ بات یاد رکھیے، ہم عورتوں کو کوستے ہیں، حالانکہ گھر کا بڑا مرد ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں پر اور اپنی بچیوں پر نظر رکھے کہ وہ کیسا لباس زیبتن کر رہے ہیں.
تو لہذا یہ ایک اہم معاملہ ہے جس میں آج ہم بہت بے توجہی برتے ہیں، اور اس سلسلے میں یاد رکھیے بچپن ہی سے بچوں کو بہترین لباس کی تعلیم دینا چاہیے اور فل لباس پہنانا چاہیے، پوری آستین کا لباس پہنائیے۔ بچے جب بچی چھوٹی ہے اسی دن سے اس کو اسکارف کی عادت ڈالیے، نہیں بچے چھوٹے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے لباس پہنا رہے ہیں، تو لہذا یہی سے چیز یہاں شروع ہوتی ہے اور ہم بچوں کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، اور بعد میں ہم جب کہتے ہیں کہ بیٹے اسکارف پہنو فل لباس پہنو تو وہ عادت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا وہ صاف انکار کر دیتے ہیں میں پہن نہیں سکتی۔ تو لہذا محترم سامعین یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمان گھروں کا کہ اپنے بچوں کو لباس کے معاملے میں ہم پردے سے دور کر رہے ہیں، اور بے حیائی کا جو ایک عنصر ہے لباس کے سلسلے میں آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب پہننے کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم جوتا پہنو تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنو، اور جب جوتا اتارو تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے، تاکہ دائیں میں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے۔ یعنی کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنا جائے، اور جب اتار بھی رہے ہیں تو آخر میں جو چیز اتر رہی ہے وہ بھی دائیں طرف سے ہو، اول بھی دایاں اور آخر بھی دایاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تعلیم ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم نیا کپڑا پہن رہے ہیں، ایک وقت ہوتا تھا 6 مہینے میں سال میں 2 جوڑے نئے آتے تھے ہمارے پاس، آج ہر ہفتے میں ایک نیا جوڑا، ہر ایونٹ کے لیے، ہر میرج کے لیے، ہر ولیمے کے لیے الگ الگ جوڑا، اور بالکل الگ ہو گئے ہر چیز کے لیے۔ فلاں جگہ جا رہا ہوں ایک نیا لباس ہونا، فلاں جگہ شریک ہو رہا ہوں ایک نیا لباس ہونا، یعنی کہ ہر ایک چیز کے لیے ہم نے اپنا لباس الگ کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ایسے نچھاور ہو رہی ہے، حالانکہ حالات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن فراوانی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دے رہا ہے، اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے تھا، لیکن ناشکری کی انتہا ہو رہی ہے کہ عجیب و غریب لباس ہم زیبتن کرتے ہوئے عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں۔ تو لہذا لباس کے سلسلے میں بڑا اہم ادب ہے کہ جب بھی لباس پہنے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیسے کریں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا ہے، یہ دعا ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے جو لباس ہم نے پہنا ہے اس کا شکرانہ ادا کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنا بھائی نیا لباس پہن رہا ہے تو اس پر حسد جلن کرنے کے بجائے، اسے کچھ اور سمجھنے کے بجائے اسے دعا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ام خالد کو دعا دی کہ جب اس نے نیا لباس پہنا تھا، اور یہی دعا دی تھی کہ ابلی و اخلق، کہ بوسیدہ ہونے اور پھٹنے تک تو اسے استعمال کرتا رہے، یعنی کہ جو تو لباس زیبتن کیا ہے وہ ایک لمبی مدت تک تیرے ساتھ رہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعا پڑھیں، دوسروں کو بھی دعائیں دیں، اور اس طرح یہ جو لباس کے آداب ہمارے سامنے آئے ہیں اس کا خصوصاً اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی عورتوں کے معاملے میں ذرا حیاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے برقعوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کے برقعوں کا اور اسی طرح کپڑوں کا خیال رکھیے، اور یہ عادت ڈالیے کہ اپنے جو بھی بچے ہیں ان کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہے گا، ٹخنے سے اوپر رکھنے کی ابھی سے عادت ڈالیے، آگے چل کر وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی آداب جو لباس کے سلسلے میں ہمیں دیے گئے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں ان فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو صراط مستقیم کی راہ پر ڈالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔